السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے سبق نمبر 5 تختی نمبر 11۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم تختی نمبر 11 کی مشق کو پڑھ رہے ہیں، تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہمارا کلمہ ہے وہ ہے مآبن، یعنی ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ میم زبر ما، حمزہ کھڑا زبر آ، مآ، با دو زبر بن، مآبن، وقفن مآبا۔ اب میم کے اوپر زبر ہے تو میم کو ہم بالکل نہیں کھینچیں گے، اور الف کے اوپر کھڑا زبر ہے تو ہم اس کو کیا کریں گے؟ یہ حمزہ بن جائے گا، اور اس کو ہم کیا کریں گے؟ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اس کے بعد آ رہا ہے با، با کے اوپر دو زبر ہے تو ہم دو زبر کو حالت وقف میں الف سے بدل دیں گے، مآبن سے مآبا۔ آگے کیا ہے؟ متاعن، یعنی میم زبر ما، تا الف زبر تا، متا، عین دو زبر عن، متاعن، وقفن متاعا۔ ٹھیک ہے، اب میم کے اوپر زبر ہے، میم کو نہیں کھینچنا۔ تا، تا الف زبر تا ہے، حروف مدہ ہے۔ حروف مدہ کون سا ہے؟ الف ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، متا، عین دو زبر عن، متاعن۔ اب یہ جو آخر میں غنہ کی آواز پیدا ہو رہی ہے یہ نون تنوین ہے، دو زبر دو زیر دو پیش۔ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو آخر میں ایک نون کی آواز پیدا ہوتی ہے، اس کو نون تنوین کہتے ہیں۔ جب ہم اس کے اوپر وقف کریں گے، وقف جب کریں گے تو کیا ہوگا؟ یہ الف سے تبدیل ہو جائے گا، کیا بنے گا؟ متاعن سے متاعا۔ ٹھیک ہے، آگے کیا ہے؟ میم پیش مو، تو الف زبر تو، مطو، عین دو زیر عن، مطاعن، وقفن مطاع۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر میم کے اوپر پیش ہے، میم پیش مو، بس اتنا کھینچ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو الف زبر تو۔ اب تو کے آگے الف ہے تو الف بھی موٹا ہوگا اور تو بھی موٹا ہوگا، جیسے مطو، ٹھیک ہے۔ اب آخر میں عین کے نیچے دو زیر ہے، یعنی نون تنوین ہے، تو اس کو ہم کیا کریں گے؟ پہلے تو کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے، جیسے مطوعن، ٹھیک ہے۔ جب ہم اس کے اوپر وقف کریں گے تو آخر میں مد عارض وقفی ہوگی، جیسے مطوع، ٹھیک ہے۔ آخر میں وقف جو ہے نا وہ عارضی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وقف کو وقف بالاسکان کہتے ہیں، جو 5 مواقع کے اندر پایا جاتا ہے۔ آخر میں ایک زبر ہو، آخر میں ایک زیر ہو، آخر میں ایک پیش ہو، آخر میں دو زیر ہو، آخر میں دو پیش ہو۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ دو زیر آ گئیں تو یہ کون سا وقف ہوا؟ وقف بالاسکان۔ اس کے بعد آگے کیا ہے؟ معاشن، ٹھیک ہے۔ میم زبر ما، عین الف زبر ع، ٹھیک ہے۔ مع، شین دو زبر شن، معاشن، وقفن معاشا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں بیچ میں الف مدہ ہے، اس کو ہم کیا کریں گے؟ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ آگے شین دو زبر شن، یہ نون کی آواز پیدا ہو رہی ہے، یہ نون تنوین ہے لیکن دو زبر ہے، ہم دو زبر کو حالت وقف میں الف سے بدل دیں گے، معاشن سے معاشا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے کیا ہے؟ مفازن، اس کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ میم زبر ما، جب بھی ہم کسی حرف کے ہجے کرنے لگیں گے تو اس کا جو شروع میں الفاظ ہوگا، لفظ ہوگا، اس کو ہم ذرا زور لگا کر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے میم زبر ما، ٹھیک ہے۔ فا الف زبر فا، کیا بنا؟ مفا۔ اب زا دو زبر زن، مفازن، وقفن مفازا۔ اب ان کے اندر جو چیزیں پائی جا رہی تھیں وہ اس کے اندر بھی پائی جا رہی ہیں۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ بیچ میں الف مدہ ہے اور زا کے اوپر جو وقف ہے وہ ہے وقف بالابدال۔ ابدال کا مطلب ہوتا ہے بدلنا، ٹھیک ہے۔ حالت وقف میں دو زبر کو الف سے بدلیں گے اور تائے مدورہ کو جو ہا کی شکل میں تا لکھی ہوتی ہے اس کو حالت وقف میں ہم کیا کریں گے؟ اس کو ہا کے ساتھ بدل دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے کیا ہے؟ میم زیر می، ہا کھڑا زبر ہا، میہا، دال دو زبر دن، میہادن، وقفن میہادا،
ٹھیک ہے. اب میم کو نہیں کھینچنا اور ہا کو کھینچ کر پڑھنا ہے کیونکہ اس کے اوپر کھڑا زبر ہے. اور دال آخر میں کیا ہے؟ غنہ کرنا ہے. مہادن. اب وقف کے اندر غنہ نہیں ہوگا، ہم اس کو کیا کریں گے؟ الف سے بدل دیں گے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر دیکھیں ہا اور ہا کے اندر ہم نے فرق کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ دو جو حرف آپس میں ملتے ہیں ہا اور ہا، اس کے اندر ہم کیا کریں گے؟ تھوڑا فرق کر کے پڑھیں گے تاکہ پتہ چلے یہ ہا ہے اور وہ کیا ہے؟ ہا ہے. آگے کیا ہے؟ نباتن. اب اس کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ نون زبر نا، با الف زبر با، نبا تا دو زبر تن، نباتن وقفن نباتا. ٹھیک ہے. زبر کو تو بالکل نہیں کھینچنا. ٹھیک ہے. جس حرف کے اوپر زبر زیر پیش ہوتی ہے اس حرف کو متحرک کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ متحرک حرف ہے. اب با الف زبر با ہو گیا تو یہ الف مدہ آ گیا. الف مدہ کے آگے دو زبر ہیں تا کے اوپر. جب ہم اس کے اوپر وقف کریں گے تو نباتن سے کیا بنے گا؟ نباتا. ٹھیک ہے. اس کو وقف بالابدال کہتے ہیں. اس کے بعد آگے کیا ہے؟ واو زیر وی، فا الف زبر فا، کیا بنا؟ وفا. قاف دو زبر قن، وفاقن وقفن وفاقا. ٹھیک ہے. اب واو زیر وی، فا الف زبر فا، یہ جو بیچ میں الف ہے یہ الف مدہ ہے. قاف دو زبر قن. ٹھیک ہے. اب یہاں پر قاف کو ہم کیا کریں گے؟ موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. ٹھیک ہے. اب آخر میں جو نون کی آواز پیدا ہو رہی ہے یہ نون تنوین ہے. اس کے بعد آگے کیا ہے؟ سا پیش سو، با واو پیش بو، سبو، را دو زبر رن، سبورن وقفن سبورا. اب آپ دیکھیں یہاں پر اکثر کیا کرتے ہیں؟ اکثر سین کی آواز لے آتے ہیں سا کی جگہ، جیسے سبورن. ٹھیک ہے. سا زبر سا، لیکن یہ سا نہیں ہے، یہ نرم حرف ہے. نرم حروف کتنے تھے؟ 3 تھے. نمبر 1 سا، نمبر 2 زال، نمبر 3 ضا. اب ان کو ہم کیا کریں گے؟ نرم کر کے سبو. ٹھیک ہے. اب با واو پیش بو ہے، یہاں پر ایک نئی چیز آ گئی ہے کہ واو ساکن ہے اس سے پہلے پیش ہے تو اس کو واو مدہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. واو مدہ کی شرط کیا ہے؟ واو ساکن ہوگا اس سے پہلے پیش ہو تو وہ واو مدہ ہوتا ہے. اس کے بعد آگے را دو زبر رن، نون کی آواز پیدا ہو رہی، نون تنوین ہو گیا. اس کے بعد سبورن سے سبورا، وقف بالابدال ہو گیا. ٹھیک ہے. ابدال کا مطلب میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے، اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ جا کر وہاں دیکھ سکتے ہیں جہاں پر میں نے وقف کے قاعدے اور وقف کے طریقے بتائے ہوئے ہیں. وقف کا مطلب ہوتا ہے سانس اور آواز کو کاٹنا، یعنی ہم جب قرآن کے اندر کسی آخری حرف کے اوپر رکتے ہیں تو اس کو وقف کہتے ہیں. ٹھیک ہے. موقوف علیہ یعنی آخری حرف جو ہوتا ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے اوپر جب رکتے ہیں تو اس کے بھی طریقے ہیں. وہ طریقے جاننے کے لیے آپ وقف کے قاعدے، وقف کے طریقے جان سکتے ہیں. آگے کیا ہے؟ را زبر را، سین واو پیش سو، رسو، لام دو زیر لن، رسولن وقفن رسول. اب را کے اوپر زبر ہوتی ہے تو را موٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. سین واو پہ سو، اس کو ہم تھوڑا کھینچ کے پڑھیں گے ایک الف کے برابر کیونکہ یہ واو مدہ ہے. ٹھیک ہے. آگے لام دو زیر لن، رسولن، یہ جو غنہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس کو نون تنوین کہتے ہیں اور غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے جانے کو. تو اس کی مقدار بھی کیا ہے؟ 1 الف کے برابر ہے. تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا. تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.